مجرمن گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتہ کے دیدار منا گفتم نوید ناظم صاحب سے گزارش ہے کہ مزید کچھ کلام جنا اس دوران چونکہ ہمارے درمیان ایک ہمارے سینئر ترین بیوروکریٹ بھی تشریف فرما، تو حافظ صاحب سے گزارش ہے کہ 2-3 منٹ میں واصف صاحب کے CSS کا واقعہ بھی سنا دے جب تک وہ نوید صاحب کلام تلاش کرتے۔ بحیثیت ایک طالب علم کے ہم ان سے جب کلاس ختم ہو جاتی تھی، یہ 77 میں اب گریجویشن ہو چکی تھی، لیکن وہ تعلق آپ نے فرمایا تھا کہ 6 عشروں تک بھی رہے گا، 6 صدیوں تک یہ گفتگو جاری رہے گی۔ تو لہٰذا میں جب بھی دفتر سے فارغ ہوتا، میں AG آفس میں سینئر آڈیٹر تھا، اور بعد میں گو کہ میں نے AT میں آپ ہی کے مشورے پر وہاں سے ریزائن بھی کر دیا تھا۔ اچھا، اب ایسے ہوا کہ میں آپ کے ادھر آپ کے پاس گیا تو آپ کے احوال، آپ کے اعمال، آپ کے افعال اور آپ کے اقوال کی خوشہ چینی بھی کرتا رہا۔ وہ احباب کے ساتھ بات کرتے تھے۔ حلقہ تصنیف ادب کے نام سے آپ نے ایک حلقہ بھی بنایا تھا، اس کے بانی مبانی بھی حضور ملک واصف علی واصف صاحب تھے۔ اس کے ابتدائی اجلاس جو ہوئے وہ لاہور انگلش کالج میں، جو ان کا ایز اے پرنسپل آفس تھا، وہیں ہوا کرتے تھے۔ تو وہاں سوال جواب کی ایک نشست میں کسی نے کہا، یار یہ غالباً مجھے یاد ہے کہ عطاء الحق قاسمی نے کہا کہ ملک صاحب تسی بھی کی اپنا 4 طالب علموں کو لے کے بہ کے وہ پڑھانا شروع کرتا ہے، چنگے بھلے تسی 70 71 یا 69 انہوں نے کہا کہ آپ CSS میں منتخب ہو چکے تھے، یعنی اگر یہ 69 یا 70 ہے تو یہ متحدہ پاکستان کے دنوں کی بات ہے۔ تب CSS کے مقابلے میں آپ 14ویں نمبر پر تھے اور ایک ہائر بیوروکریٹ کی حیثیت سے اپنا نام بنا سکتے تھے، اور یہ آپ کا استحقاق بھی تھا چونکہ آپ نے کلیئر کر لیا تھا انٹرویو بھی اور ریٹرن بھی، جو بھی معاملات تھے۔ لیکن انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ یہ بڑا مشکل معاملہ تھا، یہ ایک آزمائش تھی۔ اللہ کہتا ہے، مجھے یاد ہے یہ آیت ترجمہ سنایا کہ ہم نے اپنی امانت جو ہے وہ انا عرضنا الامانۃ علی السماء، ہم نے آسمانوں پر بھی اپنی امانت نازل کی، فرشتوں پر بھی، اور سب نے اظہار عجز کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم یہ امانت نہیں اٹھائیں گے، اور یہ بار گراں جو ہے اس کو یہ ناتواں انسان اٹھا لایا۔ تو میں ناتواں آدمی تھا، اس لیے میں نے انکار کر دیا، اور میں نے بہتر سمجھا کہ افسری کرنے کی بجائے سنت رسول پر عمل کیا جائے کہ آپ فرماتے ہیں کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے تو تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، لہذا علم و فضل کے چراغ دلوں اور دماغوں کی منڈیروں پر کیوں نہ روشن کیے جائیں۔ لہذا یہ سلسلہ پھر جاری رہا، تعلیم کو انہوں نے فضیلت دی، افضلیت دی اور اپنا کیا۔ تو میرے خیال میں ان کے دوستوں میں، احباب میں بہت سے نامور بیوروکریٹ وہاں آیا کرتے تھے۔ یہ منظر تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بابا اشفاق احمد جب آپ کے ہاں تشریف لاتے تو وہ جہاں مجھ جیسے طالب علم جو آپ کے مقام اور مرتبہ اور منزلت سے ناواقف تھے، قدرے واقف تھے، پوری طرح طالب علم تھے، ہم تو جوتیوں سمیت ان کے پاس چلے جاتے تھے اندر۔ بابا اشفاق احمد اور ان کی بیگم جب آیا کرتی تھی تو وہ اپنی جوتیاں باہر اتارا کرتی تھی، جوتیاں باہر اتار کے آپ کے اس چھوٹا سا کمرہ تھا، وہ اس کمرے کا کوئی 10واں حصہ یا آپ 8واں حصہ لگا لیں، اس کمرے میں آپ رونق افروز ہوتے تھے اور لوگ آتے تھے، بیوروکریٹ بھی آتے تھے، یہ وزیر اعلیٰ
ये होता था हनीफ रामे, मुझे याद है चूँकि हम 76 में गए थे तो 74-75 में ये लोग थे वहाँ। तो हनीफ रामे पहले से आ रहे थे, ये भी वहाँ बहसीए वज़ीर आला आया करते थे। उनके आने के साथ ही ब्यूरोक्रेट भी आया करते थे, मुन्नू भाई वहाँ पर आया करते थे। वक्त का कौन सा बड़ा आदमी था जो आपके आस्थाने पर हाज़िरी नहीं देता था? वहाँ हाज़िरी जब हो जाती थी फिर हजूरी भी हो जाती थी। शुक्रिया। صحیح. ہمارے جہاں پہ میں رہتا ہوں گاؤں میں ہمارے، وہاں پہ ہمارے ایک ابھی جو شخص ہیں وہ لاہور انگلش کالج میں پڑھتے رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ لاہور انگلش کالج میں پڑھتے رہے تو کوئی واسف صاحب کے حوالے سے کوئی بات بتائیں. آپ نے مجھے پتہ ہی نہیں اس چیز کا، آپ نے کبھی ذکر نہیں کیا. تو انہوں نے کہا، کہتے میں نے نا ایک دن مجھے کام پڑ گیا کسی سرکاری دفتر میں، تو میں آپ کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ جی مجھے یہ کام پڑ گیا ہے تو آپ کا کوئی نہ کوئی جاننے والا ہوگا تو مجھے ذرا آپ ایک خط لکھ دیں کہ میرا جو ہے نا یہ کام ہو جائے. تو کہتے ہاں میرا جاننے والا ہے اس سے. تو کہتے لاؤ ادھر. تو کہتے انہوں نے خط لکھا اور خط میں نا صرف ایک جملہ لکھا اور کہتے اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم، اور نیچے لکھا اس کا کام کر دو تمہارا کیا جائے گا. نیچے لکھ دیا واسف علی واسف. تو میں نے کہا جی کہ کیا بات ہے آپ کے پاس، آپ اتنی بڑی بات آپ نے بتائی نہیں کر. ایک نعت کے چند اشعار آپ کے حکم پر جو ہے. بسم اللہ. پس حدیث مثل کم نہاں مقام ان کا ہے، پس حدیث مثل کم نہاں مقام ان کا ہے، وگرنہ خلد ان کی حوض ان کا جام ان کا ہے. پس حدیث مثل کم نہاں مقام ان کا ہے، وگرنہ خلد ان کی حوض ان کا جام ان کا ہے. یہ کام میرا تھا کہ نار تک پہنچ چکا تھا میں، یہ کام میرا تھا کہ نار تک پہنچ چکا تھا میں، مگر میں آ گیا ہوں خلد میں، یہ کام ان کا ہے. یہ کام میرا تھا کہ نار تک پہنچ چکا تھا میں، مگر میں آ گیا ہوں خلد میں، یہ کام ان کا ہے. کہ حمد کرتے ہیں خدا کے نام کی جہان سب، خدا درود بھیجتا ہے جس پہ نام ان کا ہے. اور شعر ہے کہ بگاڑتا نہیں ہے صورتیں گناہ پر وہ آج، بگاڑتا نہیں ہے صورتیں گناہ پر وہ آج، بھرم انہی کا ہے خدا کو احترام ان کا ہے. اور ہے مصطفیٰ کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ جو بلند، ہے مصطفیٰ کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ جو بلند، سمجھ رہے ہو جو غدیر میں پیام ان کا ہے. اور ہر ایک چیز کو فنا ہے یہ خدا نے کہہ دیا، ہر ایک چیز کو فنا ہے یہ خدا نے کہہ دیا، مگر شباب چہرہ کی قسم دوام ان کا ہے. اور نکیر کر رہے تھے قبر میں کچھ ایسی گفتگو، نکیر کر رہے تھے قبر میں کچھ ایسی گفتگو، نہ پوچھنا نوید کو یہ بھی غلام ان کا ہے. نکیر کر رہے تھے قبر میں کچھ ایسی گفتگو، نہ پوچھنا نوید کو یہ بھی غلام ان کا ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا فیض ہے میرے مرشد کا.